اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب و متقن بیانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین۔ سورہ توبہ کی 3 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ نشانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے۔ کس دن؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن کے لیے۔ یہ آیت اور بھی آگے ہے، اس میں اور بھی دوسرے مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ان آیات کو بیان کرنا ہے کہ جو آیات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات والسلام اور دوسرے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی افضلیت، ان کی فضیلت، ان کی ولایت اور ان کی امامت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ انہی آیات میں سے یہ ایک آیت سورہ توبہ کی 3 نمبر کی آیت ہے، جسے آیے مؤذن بھی کہا جاتا ہے۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، پکارنے والے کو، بلانے والے کو، علامت اور نشانی بیان کرنے والے کو۔ اس آیت کا جو جملہ ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ جو نشانی ہے، علامت ہے، خود اسی لفظ کے اوپر ہم 1-1.5 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، لیکن اس آیت کا بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھیں کہ کس اعتبار سے یہ آیت مولا کائنات کی فضیلت کی آیت ہے، کس حساب سے یہ آیت مولا کائنات کی ولایت اور ان کی افضلیت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، تو یہ بات بری نہیں ہوگی۔ البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود اس سورہ کے، یعنی سورہ توبہ یا سورہ برات جسے آپ کہتے ہیں، اس سورہ کے نزول کو سمجھیں۔ میں نے اس کے پہلے یا شاید کسی دوسرے سورہ کے کسی دوسری آیت کے ضمن میں اس بات کو میں نے دہرایا تھا، پھر اس کو یہاں اس بات کو بیان کر دوں کہ سورہ توبہ یا سورہ براءت، یہ اس کے اندر عذاب الہی کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے اندر مشرکین کفار سے دوری اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ لہذا جب آپ سورہ توبہ یا سورہ برات کی ابتدائی آیات کو دیکھیے گا تو یعنی لفظ براءت سے شروع ہو رہی ہے، دوری سے شروع ہو رہی ہے، اور بسم اللہ اسی وجہ سے اس میں نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ عذاب الہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جب آپ اس آیت کے اوپر آئیے گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیا ہوا تھا، اصلاً یہ 3 نمبر کی آیت ہے، لیکن فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ تقریباً 10 آیت تک اگر آپ غور کیے تو ترتیب کے ساتھ ہے یہ آیتیں۔ اور جب رسول گرامی اسلام مدینہ میں موجود تھے، یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا واقعہ ہے، کیونکہ رسول خدا نے خود اپنا حج تمتع، حج واجب 10 ہجری میں انجام دیا، اور اسی کے بعد سے ان کی وفات ہو گئی تھی رسول خدا کی۔ تو 9 ہجری میں رسول خدا خود حج پہ جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ حالات ایسے تھے، کچھ مسائل ایسے تھے، مفسرین نے انہیں بیان کیا ہے، وہ آپ نہ دیکھیے گا کہ کسی بنیاد کے اوپر رسول خدا اس سال حج پر نہیں جا سکے۔ خوب نہیں جا سکے تو کیا کیا؟ اچھا، جن بنیاد کے اوپر رسول خدا حج پر نہیں جا سکے تھے، نہیں پروردگار عالم نے اجازت دیا ان کو حج پہ جانے کی، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ رسول خدا ان مسائل کو برطرف کریں، جو مشکلات وہاں پہ موجود ہیں مکہ معظمہ میں، اس مسائل کو، ان مشکلات کو مکے سے دور کریں، اس کے بعد پھر اس سرزمین کے اوپر حج کی غرض سے رسول خدا جائیں۔ اب اس کام کے لیے جب آیات سورہ برات نازل ہوئی ہیں ابتدائی، تو رسول خدا نے خلیفہ اول کے حوالے کیا کہ یہ لیجئے صاحب، جا کر کے مشرکین کے درمیان، مکہ میں مشرکین کے درمیان ان آیات کی تلاوت آپ کیجئے۔ ابھی کچھ دور ہی پہنچے تھے خلیفہ اول کہ دوبارہ رسول گرامی اسلام کے اوپر پیغام نازل ہوا خدا کا کہ یا آپ خود جائیے، یا
ایسے شخص کو بھیجیے جو آپ ہی کی طرح ہو، یعنی سملر ہو آپ کی طرح۔ اب سملیرٹی معمولی چیز نہیں ہے، ہم آپ اسے آسانی سے ایک لفظ میں کہہ کر کے گزر سکتے ہیں کہ آپ جیسا ہو۔ آپ جیسا ہونے کا مطلب یعنی وہ انسان، ایسا انسان رسول خدا، یعنی خود جائیں، خود نہیں جا رہے ہیں تو ایسے انسان کو بھیجیں جو رسول خدا کے برابر ہو، رسول خدا کے جیسا ہو ہر اعتبار سے، گفتار میں، کردار میں، اعمال میں، افکار میں، ہر اعتبار سے۔ تو رسول خدا ایک کے علاوہ دو رسول خدا ہمارے پاس نہیں ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ ہاں ایک ہے جسے رسول خدا نے اپنی نفس کہا ہے، اپنی جان کہا ہے، وہ کون ہے؟ کوئی نہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ لہٰذا رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا، کہا کہ جا کر کے خلیفہ اول سے وہ پیغام الہی لے لو اور تم اس پیغام کو مشرکین مکہ کے درمیان میں ابلاغ کرنا، ان کی تبلیغ کرنا، انہیں وہاں پہنچانا۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ جب آئے ہیں تو جیسا کہ روایات میں موجود ہے، البتہ یہ روایت جو بیان کر رہا ہوں یہ ہماری اپنی کتابوں میں نہیں ہے لیکن میں اپنی کتاب والی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، بات بیان کر رہا ہوں علماء اہل سنت سے، کہ ان کی کتاب میں بھی ایگزیکٹ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ خلیفہ اول ظاہراً مسجد شجرہ میں موجود تھے۔ مسجد شجرہ وہ میقات ہے جہاں سے عمرہ اور حج کا احرام لوگ باندھتے ہیں، وہ لوگ جو مدینے سے مکے کی طرف جاتے ہیں۔ تو مولا کائنات آتے ہیں، آنے کے بعد سے خلیفہ اول کو پیغام دیا کہ رسول خدا نے اس طرح سے کہا ہے کہ آپ سے وہ پیغامات الہی لے لوں اور یہ ذمہ داری میری ہے، میں جا کر کے مکے میں یہ تبلیغ کروں گا، اس کا ابلاغ کروں گا۔ تو چراغ حسن جس کو کہیے شارٹ کر گئے، خلیفہ اول کو بہت غصہ آیا، بے انتہا غصہ۔ روایت میں موجود ہے کہ ان کے منہ سے گاج نکلنے لگا تھا غصے میں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلطی کر دیا ہے، کیا مجھ سے کیا غلطی ہو، کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، رسول خدا نے ایسا ایسا پیغام دیا ہے، میں خالی آیا ہوں، یہ اب آپ وہ میرے حوالے خیر انہوں نے حوالے کیا امیر المومنین کو، اور وہاں سے چلے گئے اور جانے کے بعد رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے خلاف کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کہا تمہارے خلاف کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی ہے، لیکن پروردگار عالم کا یہ پیغام ضرور میرے اوپر نازل ہوا ہے کہ یا ان آیات الہیہ کی تبلیغ میں خود کروں یا کسی ایسے کو بھیجوں جو مجھ جیسا ہو۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کائنات میں، کائنات و ہست و بود میں نہیں تھا کہ جسے رسول گرامی اسلام بھیجتے، وہ ذات فقط اور فقط امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ذات تھی۔ اور اب اس میں حج اکبر کے سلسلے میں مفسرین نے بحث کیا ہے، اس کو ہمیں ٹچ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ امتیاز اور یہ فضیلت صرف اور صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا، رسول گرامی اسلام کو حکم دیا کہ امیر المومنین کی افضلیت کو اس اعتبار سے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے جو ہر اعتبار سے رسول جیسی ہے، صرف منصب رسالت نہیں ہے امیر المومنین کے پاس، لیکن دونوں روایات میں ہیں، آپ نے بارہا سنا ہے کہ انا و علی من نور واحد، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اگر ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ آیت بھی مولا کائنات کی اسی فضیلت کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اللہ کے پیغام کا حامل بنا کر کے بھیجا گیا ہے ایز اے مبلغ، تاکہ جا کر کے مشرکین مکہ کے درمیان پیغام الہی کو پہنچائیں اور مکے کی فضا کو، مکے کے جو خانہ کعبہ کا علاقہ ہے، حرم الہی کا علاقہ ہے، اس کو ہر طرح کی برائیوں سے، نجاستوں سے پاک کریں، تاکہ اگلے سال جب زمینہ اور یہ پلیٹ فارم فراہم ہو جائے تو رسول گرامی اسلام خود آ کر کے یہاں پر اپنا حج انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سلام علیکم، امید ہے آج کے بھی درس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ حاضر ہے آج کا سوال۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج کون سی ہجری میں انجام دیا؟ آپ کے آپشنز ہیں: آپشن اے 10 ہجری، آپشن بی
11 ہجری، آپشن سی 9 ہجری یا آپشن ڈی 12 ہجری؟ ناظرین، جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اس سوال کے جواب کا صحیح آپشن لکھیے، جیسے اے، بی، سی یا ڈی۔ اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام، کنٹری اور آخر میں اپنا موبائل نمبر بھیج کر ایک ہی میسج میں ہم کو اپنے میسج اپنے واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔